اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یاتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، کیا نہیں پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے ہم نے رسول بنا کر بھیجے کہ سناتے تھے تم کو میرے حکم اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے پیش آنے سے۔ کہیں گے کہ ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے، اور قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو اور جناتوں کو جمع کرے گا اور جنات اور انسانوں کو فرمائے گا، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، کیا میرے نبی تمہارے پاس تمہیں میں سے نہیں بھیجے تھے میں نے، جو تم کو خوشخبری دیتے نیک اعمال کرنے پر اور تم کو ڈراتے برے اعمال کے کرنے سے؟ تو وہ اقرار کریں گے اپنے گناہوں کے اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اللہ کے سامنے بے بس ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، بے شک ہمارے پاس پیغمبر آئے اور انہوں نے ہمیں ساری باتیں بتائی اور ہم اس بات کا اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، بس کیا ہے، وہ کہیں گے کہ ہم کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی میں۔ یہ دنیا میرے بھائیوں دھوکہ کی زندگی ہے، بہت ہی تھوڑی زندگی ہے، ابھی آیا آدمی ابھی جا رہا ہے، یہاں کی 80 سال کی عمر، یہ بہت ہی دھوکہ ہے۔ آدمی جو ہے دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں ہمیشہ رہے گا انسان، موت نہیں آئے گی وہاں۔ اچھے عمل کرنے والے اپنے اعمال کے نتیجے میں اچھی جگہوں پر پہنچ جائیں گے، جنت میں پہنچیں گے، اور برے عمل کرنے والے برے عملوں کی وجہ سے وہ جہنم میں عذاب میں مبتلا رہیں گے، چاہے وہ جن ہو یا انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو ہی قوموں سے حساب لے گا، ایک جن اور انسان، باقی تمام مخلوقات کو مٹی کر دے گا، لیکن یہ ان دونوں کو باقی رکھے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جن اور انسان کو خطاب فرما رہا کہ میرے رسول تمہارے پاس نہیں بھیجے تھے میں نے، آئے نہیں تھے، اور تمہارے جنس کے تھے، انسان تھے، کیا تمہارے درمیان رسول نہیں آئے جو تمہیں برائی پر ڈراتے کہ اللہ کے یہاں اس برائی پر یہ عذاب ملنے والا ہے، اور بھلا کام کرنے پر تمہیں خوشخبری نہیں سناتے تھے؟ وہ تو وہ اقرار کریں گے کہ بے شک ہمارے پاس پیغمبر آئے اور انہوں نے ہمیں خوشخبری اور بشارتیں سنائیں اور آپ کے عذاب سے بھی ڈرایا، بس ہم کو تو دنیا کی زندگی نے دھوکہ میں ڈال دیا، وہ یہ کہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے کہیں گے کہ دنیا کی زندگی میں تم دھوکے میں پڑے رہے، وہ قائل ہو دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ شہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کا کہ وہ کافر تھے۔ وہ اقرار کریں گے کہ بے شک ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی پر زندگی گزاری، اے رب العالمین تیرے حکموں کو نہیں مانا، اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور ہم نے دھوکے میں گزار دی اپنی دنیا کی زندگی، اور وہ تمنا کریں گے کہ اب دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کر آئیں اور جو ہے تیرے فرما بردار بن کر رہیں
تو اللہ کا قانون نہیں ہے، ایک مرتبہ جو دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دے گا، اور پھر جو ہے کفر کی وجہ سے آدمی جہنم میں عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے لیے اعمال صالحہ کریں، برے عملوں سے بچیں، نیک کام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کریں، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔